لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری ساری بہنوں کو السلام علیکم۔ حدیث نمبر 1999۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خامدوں سے خلا لینے والی اور الگ ہونے والی عورتیں منافق ہیں۔ خلا کیا ہوتی ہے؟ ایک ہے طلاق اور ایک ہے خلا۔ مرد اگر بیوی کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا تو اس کو طلاق کا حق ہے، وہ اس کو طلاق دے سکتا ہے۔ اسی طرح ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو شریعت اس کو بھی یہ حق دیتی ہے کہ وہ چاہے تو اپنے خامن سے جدا ہو جائے۔ ویسے تو زوجین کا رشتہ جو ہے وہ محبت کا ہے، لیکن اگر کسی بھی وجہ سے کوئی بیماری ہے، خامن کماتا نہیں ہے، کوئی مزاج کی ہم آہنگی نہیں ہے، کوئی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے گھر جنت کی بجائے جہنم بن رہا ہے، تو علیحدہ ہو جانا بہتر ہوتا ہے۔ تو بہرحال عورت کو بھی یہ حق دیا گیا ہے کہ عورت اگر چاہے تو وہ علیحدہ ہو سکتی ہے۔ اب عورت جو ہے وہ خلا کیسے لے گی؟ خلا لینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ عورت خامن سے کہے گی کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، آپ مجھے آزاد کر دیں۔ فرض کیا خامن اس کی بات مان لیتا، وہ کہتا ہے کہ جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا، ٹھیک ہے، تو اب یہ خلا ہو گئی۔ خلا کا جو ہے عدت ایک حیض ہوگی، طلاق کی عدت 3 حیض ہوتی ہے، خلا کی عدت 1 حیض ہوتی ہے۔ اب فرض کیا وہ ایک مہینہ گزر گیا، 1 حیض گزر گیا، اس کے بعد دونوں میاں بیوی جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔ خلا کے لیے عورت کو حق مہر واپس کرنا ہوگا، اور یہ جو 1 حیض کی عدت ہے اس میں مرد رجوع نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ عورت کے مطالبے پر ہوئی ہے اور عورت نے اس کے لیے اس کا حق مہر بھی واپس کیا ہے۔ اس میں مرد کو رجوع کا حق نہیں ہوگا، اور اس میں عورت مرد کے گھر بھی نہیں رہے گی۔ اب فرض کیا مرد نے اس کو طلاق نہیں دی، وہ دینا نہیں چاہتا، وہ واقعی نہیں چاہتا، وہ اس عورت کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرد بیوی کو تنگ کرنا چاہتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ نہیں میں تمہیں خلا نہیں دوں گا، تو پھر اس عورت کو کسی اور پلیٹ فارم پہ چلا جانا چاہیے، اس کو اپنے خاندان کے پلیٹ فارم پہ چلے جانا چاہیے، اپنے سسرال میں کسی سے بات کرے، اپنے میکے میں کسی سے بات کرے، اپنے محلے میں کسی سے بات کرے جس کے بارے میں اس کا خیال ہو کہ وہ اس کے خامن کو اس بات پر آمادہ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر فرض کیا اس کی کہیں بھی بات سنی نہیں جاتی، اس کا خامن جو ہے وہ خلا دینے پر آمادہ نہیں ہے، تو پھر عورت عدالت میں جا سکتی ہے۔ عدالت میں وہ اگر ایک سادے پیپر پر اپلیکیشن لکھ کر بھیج دے تو عدالت جو ہوتی ہے اس کو جلد بلا لیتی ہے۔ پاکستان کی عدالتوں میں بھی خلا کے کیس جو ہے ان پہ کارروائی جلدی ہو جاتی ہے، اور عدالت کیا کرتی ہے اس عورت کو بھی اور اس کے شوہر کو بھی 3 دفعہ بلاتی ہے، اور انہیں 3 دفعہ موقع دیتی ہے کہ وہ آپس میں تنہائی میں بیٹھیں اور اپنے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر 3 دفعہ بیٹھنے کے بعد بھی عورت کا اب بھی مطالبہ یہی ہے کہ نہیں مجھے خلا ہی چاہیے، عورت عدالت ان کے معاملات کا جائزہ لیتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اگر عورت واقعی مظلوم ہے اور اس کے معاملات جو ہیں
وہ اس طرح کے ہیں کہ عدالت اس کے حق میں فیصلہ کر دے تو عدالت عورت کے حق میں فیصلہ کر دیتی ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ خلا کے جو کیس ہوتے ہیں عدالت نوٹس بھیجتی ہے، خامن اس عدالت میں نہیں آتا، کئی دفعہ بلانے کے باوجود بھی نہیں آتا، تو عدالت حالات کا جائزہ لینے کے بعد یک طرفہ ڈگری بھی جاری کر دیتی ہے اور نکاح کو کینسل کر دیتی ہے، اور عورت کو یہ اجازت دیتی ہے کہ تم نکاح کہیں اور شادی کر سکتی ہو۔ تو لہٰذا یہ خلا کا طریقہ ہے، اور یہ خلا کے مسائل ہیں۔ خلا کے میں نے آپ کو بتایا کہ خلا کی عدت 1 حیض ہوگی۔ نمبر 2، خلا میں مرد رجوع نہیں کر سکے گا، کیونکہ عورت نے یہ خلا جو ہے وہ مہر دے کر، فدیہ دے کر حاصل کی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر عورت اور مرد جو ہیں ان کے درمیان خلا کے ساتھ علیحدگی ہو گئی ہے تو وہ دوبارہ نکاح بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ خلا ایک رجعی طلاق کی طرح ہوتا ہے۔ خلا کے بعد فریقین دوبارہ نکاح بھی کر سکتے ہیں، یہ ایک رجعی طلاق کی طرح ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ خلا کے مسائل ہیں۔ اب جو عورت معقول وجہ کے بغیر خلا کا مطالبہ کرتی ہے اس کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایسی عورتوں پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ اب وہ معقول وجہیں کیا ہیں جن کی بنا پر عورت خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے؟ فرض کیا مرد کماتا نہیں ہے، یہ سب سے پہلی وجہ ہے جس کی وجہ سے عورت خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ نمبر 2، مرد جو ہے تعلقات کے قابل نہیں ہے، مرد کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی۔ اب یہ دیکھیں، یہ بڑی جینون ریزنز ہیں جن کی وجہ سے عورت خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ تو آخر میں آپ کو ایک حدیث بتا کے تو یہ والی بات ختم کر دوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ آتی ہیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ، میں اپنے خامن کے نہ تو دین میں کوئی عیب لگاتی ہوں، نہ اس کے کردار کو برا کہتی ہوں، لیکن یا رسول اللہ وہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے صرف اتنا پوچھا کہ کیا تم اس کو اس کا وہ باغ واپس کر دو گی جو کہ اس نے تمہیں مہر میں دیا تھا؟ وہ صحابیہ کہنے لگی یا رسول اللہ میں وہ باغ واپس کر دوں گی۔ آپ نے وہ باغ واپس لے لیا اور اس کو اس کے شوہر کو دے دیا اور ان کے درمیان خلا کا فیصلہ کر دیا۔ اس حدیث میں تو یہ ذکر نہیں ہے کہ خلا کی وجہ کیا تھی، لیکن دوسری حدیث سے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ صحابی جو تھے، جو جس شوہر سے وہ خلا کا مطالبہ کر رہی تھی، وہ بدصورت بھی تھے اور بیویوں کو بہت زیادہ مارتے تھے۔ تو بہرحال یہ میں نے سارے مسائل آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ شادی میں انسان کو قربانی تو دینی ہی ہے، مزاج کے فرق ہوتے ہیں، اسٹیٹس کا فرق ہوتا ہے، پسند ناپسند کا فرق ہوتا ہے، تو شادی تبھی چل سکتی ہے جب میاں بیوی دونوں اللہ سے ڈریں، احسان سلوک کریں، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر ایک انسان میں ایک برائی ہوتی ہے تو 4 خوبیاں بھی تو ہوتی ہیں۔ مرد کو بھی یہی سوچنا چاہیے اور عورت کو بھی یہی سوچنا چاہیے۔ جب تک یہ نہ سوچیں تب تک یہ رشتہ نہیں چلتا۔ باقی اگر کوئی جو ہے معقول وجہ ہو تو اس کی وجہ سے عورت بھی شوہر سے طلاق لے سکتی ہے۔ حدیث نمبر 2000، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، ایک عورت نے اپنے بچے کے بارے میں اپنے خامن سے جھگڑا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت اس بچے کی زیادہ حقدار ہے جب تک کہ آگے شادی نہ کرے۔ اب دیکھیے جی، میاں بیوی میں طلاق ہو گئی، بچے چھوٹے ہیں اور بعض اوقات اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ بچے دودھ پیتے ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے، اور یہ رہنمائی ہمیں قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اگر بچہ بالکل چھوٹا ہے تو عورت اس کو دودھ پلائے گی اور 2 سال تک دودھ پلائے گی اس کو۔
اور اس دودھ پلانے کی اجرت اس کو ملے گی۔ پہلے تو بچے کے جو والدین تھے وہ آپس میں میاں بیوی تھے، تو وہ دودھ پلا رہی تھی، اب وہ دونوں علیحدہ ہو چکے ہیں، لیکن اب ماں اگر بچے کو دودھ پلاتی ہے تو بچے کا باپ ماں کو دودھ پلانے کی اجرت دے گا، وہ اپنے بچے کا خرچہ بھی دے گا اور اس کی ماں کو بھی دودھ پلانے کی اجرت دے گا، کیونکہ بچہ باپ کی نسل سے ہے، بچے کے تمام اخراجات باپ کے ذمے ہیں اور بچے کی ماں کے اخراجات بھی باپ کے ذمے ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ فطرت نے ماں کے دل میں محبت ڈالی ہے، لیکن مالی اخراجات کی ذمہ داری جو ہے وہ ساری باپ کے سپرد ہے، اور قرآن مجید میں یہ واضح حکم موجود ہے کہ اگر دودھ پلانے کے دوران باپ فوت ہو جائے تو بچے کی ماں کو اخراجات جو ہیں وہ بچے کے ددھیال والے دیں گے۔ بچے کے جو باپ کے وارث ہیں، مثلاً بچے کا دادا ہے یا بچے کا چچا ہے یا بچے کا بڑا بھائی ہے، وہ اس کی ماں کو اس کے اخراجات دیں گے۔ بچے کے اخراجات تو باپ کے ذمہ ہیں ہی ہیں، لیکن جب تک وہ 2 سال تک دودھ پلاتی ہے بچے کی ماں کے اخراجات بھی باپ کے ذمہ ہوں گے۔ اب یہ تو ہو گیا 2 سال تک۔ اب 2 سال کے بعد اگر میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے، باپ بچے کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے، ماں بچے کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہے، تو ماں کو اگر وہ ماں نکاح نہ کرے تو 7 سال تک ماں کے ساتھ بچے رہیں گے اگر وہ نکاح نہیں کرتی۔ لیکن اگر وہ نکاح کر لیتی ہے تو پھر معاملہ فرق ہو جائے گا، پھر یہ دیکھا جائے گا کہ بچے کا مفاد کدھر ہے۔ ہو سکتا ہے عورت نکاح کر لیتی ہے اور اگلا شوہر جو ہے وہ اس کے بچے کو پسند نہیں کرتا، وہ ظاہر ہے اس کے پچھلے شوہر کا بچہ ہے، وہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اس صورت میں بچے کا باپ یہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ میرا بچہ مجھے دے دو، میں اسے اپنے گھر میں رکھ لیتا ہوں، کیونکہ میرے گھر میں وہ زیادہ آسانی کے ساتھ رہے گا۔ ہاں، اگر ماں 7 سال تک نکاح نہیں کرتی تو پھر ماں کا حق زیادہ ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بچے کو ماں کی محبت اور ماں کی توجہ کی بچپن میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو پھر ماں اور باپ کے درمیان پھر مطالبہ ہو رہا ہے، ماں بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے، باپ بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، تو حدیث میں ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو پھر بچے کو اختیار دیا جائے گا، تو جہاں چاہتا ہے تو وہاں چلا جا، چاہے تو اپنے ماں کے پاس ساتھ رہ لو، چاہے تو اپنے باپ کے ساتھ رہ لو۔ اور اس میں اصول کیا ہوگا کہ جہاں بچے کا مفاد زیادہ اچھا ہو، اگر بچہ جو ہے وہ باپ کے پاس جانا پسند کرتا ہے تو وہ باپ کے ساتھ جا سکتا ہے، اور اگر وہ ماں کے پاس رہنا چاہتا ہے تو وہ ماں کے ساتھ بھی جا سکتا ہے۔ حدیث میں ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ اسی طرح ایک میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو اختیار دے دیا اور ساتھ ہی دعا بھی کی کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرنا۔ تو بات یہ ہے کہ جب تک ماں نکاح نہیں کرتی 7 سال تک ماں کا حق زیادہ ہے، لیکن اگر ماں نے نکاح کر لیا تو پھر دونوں کا حق برابر ہو گیا۔ باپ مطالبہ کر سکتا ہے کہ جی اگلے گھر میں جہاں یہ جا رہی ہے میرا بچہ وہاں پہ آسانی سے نہیں رہ رہا، وہ تنگ ہے، اسے میں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں، تو اصل بات ہے دیکھا یہ جائے گا کہ بچے کا مفاد کہاں ہے اور وہاں پہ اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ حدیث نمبر 2002۔ میمون بن مہران کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے حضرت ام درداء کو نکاح کا پیغام بھیجا، انہوں نے شادی سے انکار کر دیا اور کہا میں نے ابو درداء سے سنا تھا، اور حضرت ابو درداء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ عورت جنت میں اپنے آخری خامن کے ساتھ ہوگی، اور میں حضرت ابو درداء کے
بدلے میں کسی اور کو نہیں چاہتی۔ تو حدیث سے آپ کو کیا پتہ چلا؟ حضرت ام دردہ بیوہ ہو گئی، اور ان کے بیوہ ہونے کے بعد حضرت معاویہ نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا، تو انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنت میں عورت اپنے آخری خامند کے ساتھ ہوگی، اور میں جنت میں ابو دردہ اپنے جو میرے شوہر تھے پہلے، میں انہی کا ساتھ چاہتی ہوں، تو لہٰذا میں اور نکاح نہیں کرنا چاہتی، تو میں جنت میں اپنے آخری خامند کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں۔ تو اس حدیث سے میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ جنت میں بھی یہ جو ازدواجی تعلقات، میاں بیوی کا اکٹھا رہنا، یہ جنت میں بھی ہوگا، بلکہ یہ جنت میں زیادہ بہتر اور زیادہ خوبصورت انداز میں ہوگا۔ وہاں جنت میں اللہ تعالیٰ ہر مرد کو 2 بیویاں دیں گے جو کہ نسل انسانی سے ہوں گی، اور جنت میں عورت اپنے آخری خامند کے ساتھ ہوگی۔ لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں عورت کے کئی شوہر ہوتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں پاکستان میں تو عام طور پہ آپ دیکھیے ایک ہی شادی ہوتی ہے، لیکن سعودی عرب میں آج بھی لوگ 2، 3، 4 شادیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ صحابیات کو ہم دیکھتے ہیں، ان کے بعض اوقات 3، 4 نکاح ہوئے ہوتے ہیں، پہلے شوہر فوت ہو گئے یا طلاق ہو گئی اور انہوں نے اگلا نکاح کر لیا۔ تو اگر کسی عورت کے دنیا میں کئی شوہر تھے تو عورتوں کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ جس خامند کو چاہیں اس کے ساتھ رہیں، جس خامند کو پسند کریں اس کے ساتھ رہیں۔ اب اگر تو سارے شوہر جو تھے نیک تھے، اور اس کا پتہ کس طرح لگے گا؟ وہ جنت میں موجود ہوں گے۔ تو نیک تو سارے ہی ہوں گے، عورت کو اختیار دے دیا جائے گا، تم جس خامند کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تم رہ لو، اور عورت اس خامند کو اختیار کرے گی جس کا رویہ اس کے ساتھ بہتر تھا۔ تو لہٰذا نیک تو وہ سارے ہی تھے، بھئی نیک تھے تو جنت میں داخل ہوئے، لیکن عورت کس کو اختیار کرے گی؟ جس کا رویہ اس کے ساتھ بہتر تھا۔ تو یہ حدیث بیان کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ اچھے اخلاق والے دنیا اور آخرت میں دونوں میں بازی لے گئے۔ آپ کو پتہ ہے جو اچھا اخلاق ہوتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تول میں سب سے زیادہ بھاری ہوگا، اور اچھے اخلاق والا آدمی جو ہے وہ قائم باللیل اور صائم بالنہار کا درجہ پا لیتا ہے۔ اچھا اخلاق اتنی بڑی نیکی ہے، تو وہ عورت بھی جنت میں ایسے شوہر کو اختیار کرے گی جس کا اخلاق اس کے ساتھ بہتر ہوگا۔ اب چونکہ الزواج فی الجنہ کا موضوع اس وقت ہے، تو میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ جنت میں ہر مرد کی 2 بیویاں ہوں گی جو کہ جنتی ہوں گی، جو کہ نسل انسانی میں سے ہوں گی۔ اس کے علاوہ حوریں مزید ہوں گی۔ اب عورتوں کو اس موقع پر بڑی تکلیف ہو جاتی ہے کہ ارے بھی مردوں کو تو حوریں بھی مل رہی ہیں اور 2 بیویاں بھی مل رہی ہیں، تو عورتوں کو کیا مل رہا ہے؟ اصل بات ہے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ہر ایک کو وہ دینا ہے جو انسان کی فطرت ہے، جو ہر ایک کا مزاج ہے۔ مرد کو زیادہ بیویاں اچھی لگتی ہیں، لیکن آپ خود خواتین ہیں، سوچ کے دیکھ لیجئے، کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ آپ کا کوئی اور شوہر ہوتا؟ نہ، ہرگز نہیں۔ عورت کی یہ فطرت ہی نہیں ہے۔ ہاں، عورت کی یہ فطرت ضرور ہے کہ عورت یہ چاہتی ہے کہ میں بڑی خوبصورت ہوں، میں جوان ہوں، میں حسین ہوں، میں نے اچھا پہنا اوڑھا ہوا ہو، میرے حسن کی تعریف کی جا رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ عورت کو یہ سارا کچھ جنت میں عطا فرمائیں گے۔ قرآن مجید میں آتا ہے سورہ واقعہ میں، اِنَّا انشأناہن انشاءً فجعلناہن ابکارا عربا اترابا، ہم جنتی عورتوں کو، خواہ وہ جوان فوت ہوئی تھیں، خواہ وہ بوڑھی ہو کے فوت ہوئی تھیں، ہم انہیں دوبارہ پیدا کریں گے، ہم انہیں کنواریاں بنا دیں گے، وہ اپنے خامدوں کے ساتھ کی ہم عمر ہوں گی اور اپنے خامدوں سے بہت محبت کرنے والیاں ہوں گی۔ اب ظاہر ہے وہ خامدوں سے محبت کریں گی، خامد ان سے محبت کریں گے، عورت یہی چاہتی ہے۔ حدیث میں مزید تفصیل بھی موجود ہے کہ عورتوں کو نہ صرف
دلہن نہ صرف کنواریاں بنا دیا جائے گا بلکہ انہیں دلہن بنا کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو عورتوں کو اللہ وہ عطا فرمائیں گے جو عورتیں چاہتی ہیں، مردوں کو اللہ وہ عطا فرمائیں گے جو مرد چاہتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ جنت میں تمہیں وہ ملے گا جو تمہارا دل چاہتا ہے، اور تمہیں جنت میں وہ ملے گا جس کی تم فرمائش کرو گے۔ تو مردوں کو مردوں کے مزاج کے مطابق، تو عورتوں کو عورتوں کے مزاج کے مطابق اللہ تعالیٰ جنت میں اپنی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ حدیث نمبر 2004، ربیش بن صبرہ جوہنی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح متع کرنے سے منع کیا اور فرمایا، خبردار، بے شک یہ آج سے قیامت کے دن تک حرام ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عربوں کے ہاں کئی قسم کے نکاح ہوتے تھے، ان میں سے ایک نکاح تو وہی تھا جو آج کل ہمارے ہاں معروف ہے، لیکن اس میں بھی کئی قسم کی زیادتیاں ہوتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں بھی بے شمار اصلاحات کیں، اور وہ نکاح آج ہمارے ہاں رائج ہے عربوں کے اندر۔ اس کے علاوہ ایک اور نکاح ہوتا تھا جس کو نکاح متع کہتے تھے۔ نکاح متع کیا ہے؟ ہوتا کیا تھا؟ اس دور کے عرب معاشرے کو ذرا سامنے رکھیے۔ ایک آدمی سفر کے لیے جاتا، ظاہر ہے اس دور میں نہ تو یہ کھانے پینے کی اشیاء ہوتی تھیں، نہ کوئی کمیونیکیشن ہوتی تھی، نہ ٹرانسپورٹیشن ہوتی تھی۔ لوگ اپنے اونٹوں پر یا گھوڑوں پر یا پیدل سفر کرتے، اور اس سفر پر بعض اوقات انہیں سالوں لگ جاتے، اور عام طور پہ وہ کاروبار کے لیے سفر کرتے یا دوسرے مقاصد کے لیے، تو کافی دیر کے بعد گھر واپس آتے۔ اب وہ کرتے کیا کہ راستے میں چونکہ کھانے پینے کی سہولتیں بھی نہیں ہوتی تھیں، ٹھہرنے کے کوئی ہوٹل اور ریسٹورنٹ بھی نہیں ہوتے تھے، وہ کیا کرتے؟ کسی خاتون سے نکاح کر لیتے، اور یہ نکاح مخصوص مدت کے لیے ہوتا۔ میں 2 مہینوں کے لیے تم سے نکاح کر رہا ہوں، یا میں 1 ہفتے کے لیے تم سے نکاح کر رہا ہوں، اور اس کے عوض میں تمہیں اتنے پیسے دے رہا ہوں۔ اب وہ آدمی جو تھا اس عورت کے ہاں رہتا، وہ اس کے کھانے پینے کا بھی انتظام کرتی، وہ وہاں پہ رہائش بھی اختیار کر لیتا، اور جب وہ 7 دن گزر جاتے یا جتنی انہوں نے مدت طے کی ہوئی تھی، اور جن شرائط کے ساتھ انہوں نے وہ نکاح کیا ہوتا تھا، وہ شرائط کے مطابق وہ اپنے وقت گزارتا، اور اس کے بعد وہ اپنی اگلی منزل پر چلا جاتا، نکاح ختم ہو جاتا۔ تو یہ نکاح متع عرب میں رائج تھا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو حرام کر دیا۔ فتح مکہ والے دن آپ نے فرمایا تھا، سنو یہ آج سے قیامت کے دن تک حرام ہے، اب کوئی نکاح متع نہیں کرے گا، کیونکہ اس نکاح میں نہ تو نکاح ہوتا تھا، ایجاب و قبول ہوتا تھا، نہ اس میں طلاق ہوتی تھی، نہ اس میں کوئی عدت کا معاملہ تھا، نہ اس میں کوئی وراثت کا معاملہ تھا۔ بس ایک عورت سے ایک وقتی تعلق ہوا، اور اس وقتی تعلق کے تحت مرد نے اس سے تعلقات بھی قائم کر لیے، مرد اس کے گھر بھی رہ رہا ہے، مرد کو خدمت میسر آ رہی ہے، اس کو آپ یوں سمجھیں ایک اس کی ہوٹلنگ ہے، ایک اس کو ریسٹورنٹ مل گیا ہے جہاں وہ عورت اس کی خدمت بھی کر رہی ہے، اور وہ اس سے تعلقات بھی رکھ رہا ہے، اور وہ اس کے لیے پے کر رہا ہے، اور جب وہ مدت ختم ہو گئی وہ شرائط کے مطابق علیحدہ چلا گیا۔ جبکہ جو نکاح آج اسلام نے جس کی اجازت دی، اس میں باقاعدہ نکاح ہوتا ہے، اس میں باقاعدہ گواہ ہوتے ہیں، اس میں باقاعدہ ولی کی اجازت لینے کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں طلاق ہوتی ہے اگر دونوں فریقین ایک دوسرے سے مطمئن نہ ہوں، اور اس میں نکاح میں وراثت کا معاملہ بھی چلتا ہے، خامن بیوی کا وارث ہوتا ہے، بیوی شوہر کی وارث ہوتی ہے، جبکہ نکاح متع میں یہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ بس ایک ایگریمنٹ ہوا، اس ایگریمنٹ کو جیسے جیسے شرائط طے ہوئیں اس کے مطابق ہوا، اور اس کے بعد معاملہ ختم۔ ایک بات میں چھوٹی سی بتاتی چلی جاؤں، نکاح متع اسلام میں سب کے نزدیک، سب فرقوں کے نزدیک حرام ہے، کیونکہ اس کے ساتھ وہ جو نکاح کے اصل مقاصد تھے، ایک گھر بنانا
اور اس گھر میں نسل نو کی تربیت ہو اور وہ ایک ثقافت اور تہذیب کی بنیاد بنے، یہ اس نکاح میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی۔ تو میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا کہ تقریباً تمام مسلمانوں کے جو فرقے ہیں وہ اسی نکاح پر اکتفا کرتے ہیں جو نکاح آج ہمارے ہاں رائج ہے۔ صرف جو اہل تشیع ہیں وہ نکاح متع کو جائز سمجھتے ہیں، وہ نکاح متع کو جائز سمجھتے ہیں، لیکن نکاح متع کی حرمت کے لیے قرآن مجید میں بھی دلائل موجود ہیں اور حدیث تو یہ ہم پڑھ ہی رہے ہیں۔ اس کی حرمت کے لیے صرف ایک چھوٹی سی بات ہی میں کہہ دیتی ہوں کہ وہ لوگ اس کو جائز سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کسی کی بہن بیٹی یا اسی طرح کسی اور رشتہ دار خاتون سے نکاح متع کر سکتا ہے۔ میرا ان سے صرف ایک ہی سوال ہے، ایک ہی بات کا میں جواب چاہتی ہوں، کیا وہ پسند کریں گے کہ ان کی بیٹی اور ان کی بہن کے ساتھ کوئی اس طرح کر کے وقت طے کر کے تو ان کے ساتھ تعلقات قائم کر لیں؟ میرا خیال ہے کسی کا جواب ہاں میں نہیں ہوگا۔ کوئی اپنی بہن اور بیٹی کے لیے یہ پسند نہیں کرے گا۔ تو جس سے آپ نکاح متع کریں گے وہ بھی تو کسی کی بہن اور بیٹی تو ہوگی نا، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا یہ بات میں کلیئر کر دوں کہ نکاح متع حرام ہے، شریعت میں اس کا کوئی تصور باقی نہیں ہے۔ اہل تشیع اسے جائز سمجھتے ہیں، لیکن میں نے موٹی سی آپ کو دلیل دی کہ اگر آپ کسی کی بہو اور کسی کی بہن اور بیٹی کے ساتھ نکاح متع کو جائز سمجھتے ہیں تو اگر کوئی آپ کی بہن اور بیٹی کے ساتھ ایسا کر لے آپ کو کیسا لگے گا؟ ایک بات میں بتا دوں کہ عام طور پہ جیسا کہ میں نے بتایا اہل تشیع اس نکاح کو جائز سمجھتے ہیں، اسی لیے بازار حسن کی تمام جو خواتین ہوتی ہیں وہ شیعہ ہوتی ہیں، وہ اپنے اس کام کو جائز سمجھتی ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھتی ہیں محرم کے 10 دنوں میں سارے نگار خانے، سارے فلم اسٹوڈیو بند ہوتے ہیں، سارے بازار حسن بھی بند ہوتے ہیں، اور وہ سمجھتی ہیں کہ ہم گناہ نہیں کر رہے، ہم یہ ایک دین کی ایک اجازت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ حالانکہ میرا خیال ہے آپ لوگ خود اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں گے، سمجھ سکتے ہیں کہ بازار حسن میں جو کچھ ہوتا ہے کیا اس کو کسی طرح جواز کا رتبہ مل سکتا ہے؟ حدیث نمبر 2007 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت پر عمل نہیں کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ تم لوگ شادیاں کرو، میں تمہاری تعداد کی بنا پر سابقہ امتوں سے کثرت اور زیادتی تعداد میں مقابلہ کروں گا۔ جس کے پاس وسعت ہو وہ نکاح کر لے، اور جس کے پاس وسعت نہ ہو وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ شہوت کو توڑ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کی ترغیب دیتے تھے، کیونکہ شادی کے بغیر یہ زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ شادی انسان کی ایک فطری ضرورت ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ ہر نوجوان مرد اور ہر جوان عورت جو ہوتی ہے وہ اپنا ساتھی چاہتی ہے، یہ اس کی فطرت کی مانگ ہے، یہ اس کی فطرت کی ضرورت ہے، اور پھر اسی شادی کے ساتھ ہی پورے معاشرے کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نکاح میری سنت ہے، اور جو میری سنت پر عمل نہیں کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تمام انبیاء نے نکاح کیے، تمام انبیاء کی اولادیں تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نکاح کیے، آپ کی بھی اولاد تھی، تو لہٰذا جو شخص نکاح نہیں کرتا تو وہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من راغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ موڑے گا وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ لہٰذا تم نکاح کیا کرو، تم شادی کیا کرو، میں تمہاری تعداد کی بنا پر سابقہ امتوں سے کثرت اور زیادتی تعداد میں مقابلہ کروں گا۔ میرا پچھلی امتوں سے مقابلہ ہوگا کہ کس کے امتی زیادہ ہیں اور کس کے امتی
کم ہیں۔ ویسے یہ میں آپ کو بات بتا دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت انشاءاللہ تعالیٰ قیامت والے دن سب سے زیادہ ہوگی، کیونکہ اللہ کے رسول خاتم النبیین ہیں، اور آپ اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک کے لیے تمام لوگوں کے لیے نبی ہیں۔ پہلے نبی آتے تھے اپنے اپنے علاقے کے لیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لیے ہیں اور قیامت تک کے لیے ہیں۔ تو ساتھ ہی آپ نے اپنی امت کو نکاح کرنے کا حکم بھی دیا تاکہ ان کی کثرت بھی ہو، جس کے پاس وسعت ہو وہ نکاح کر لے، اور جس کے پاس وسعت نہ ہو وہ روزے رکھ لے۔ اب وسعت ہونے سے کیا مراد ہے؟ وسعت ہونے سے دو معنی مراد ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ جس کی صحت اچھی ہو، اس کی صحت اس قابل ہو کہ وہ شادی کر سکے، اور نمبر دو جس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ بیوی کے اخراجات اٹھا سکے۔ یہ دونوں باتیں وسعت کے اندر آتی ہیں۔ جس کے پاس وسعت ہو وہ نکاح کر لے، اور جس کے پاس وسعت نہ ہو وہ پھر روزے رکھے، کیونکہ ایک فطری خواہش تو انسان کے اندر ہے، تو لہٰذا جو ہی آپ کو وسعت نصیب ہوتی ہے نکاح کر لیجئے، اور وسعت نصیب نہیں ہوتی تو روزے رکھیں۔ روزے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی شہوت کو ختم کر دیں گے، کیونکہ روزے کے ساتھ انسان کو تقویٰ حاصل ہوتا ہے، اس کو ضبط نفس حاصل ہوتا ہے، اس کو اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا آتا ہے۔ ویسے بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جب انسان کھانا کھاتا ہے تو اس کی حیوانی قوتیں جو ہوتی ہیں وہ بڑھتی ہیں، اور جب انسان کھانا کم کر دیتا ہے تو اس کی روحانی قوتیں بڑھتی ہیں، تو جب روحانی قوتیں بڑھتی ہیں وہ جسمانی قوتوں پر غلبہ پا لیتی ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھتی ہیں رمضان میں انسان نیکیاں زیادہ کرتا ہے۔ تو لہٰذا جو شخص طاقت نہیں رکھتا اسے روزے رکھنے چاہیے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو نکاح کرنے کی طاقت دے دے۔ تو نکاح ضرور کرنا چاہیے۔ دوبارہ میں آپ سے کہوں گی، یہ انبیاء کی سنت ہے، نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، بلکہ آپ سے جو پہلے انبیاء تھے ان تمام کی سنت ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ اور جو شخص نکاح نہیں کرتا وہ اللہ کے رسول کی سنت پر عمل نہیں کرتا، اور جو اللہ کی رسول کی سنت پر عمل نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے میری سنت پر عمل نہ کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ نکاح جو ہے یہ سنت محمدی ہے، آپ کا حکم ہے، آپ کی ترغیب ہے۔ حدیث نمبر 214۔ اب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے اندر آنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کی بیویاں آپ کے ارد گرد بیٹھی ہوئی تھیں اور آپ سے اپنے نفقے کا سوال کر رہی تھیں، اور اس کے بعد پھر یہ آیات نازل ہوئیں، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، کہ اے نبی اپنی ازواج سے کہہ دیجئے اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو اور اس کی چمک دھمک اور زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دوں اور اچھی طرح تم کو رخصت کر دوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر تمہیں اللہ اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کو بہت بڑا اجر اس کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ میں تیرے سامنے ایک چیز پیش کرتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ تو اس سلسلے میں اپنے والدین سے بھی مشورہ کر لے اور جلد بازی سے کام نہ لے۔ حضرت عائشہ نے کہا، اے اللہ کے رسول وہ کیا بات ہے؟ آپ نے ان پر یہی آیات تلاوت کی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ یہ سورہ احزاب کی آیات ہیں۔ سورہ احزاب کا جو رکوع نمبر 4 اس کا آغاز انہی آیات سے ہوتا ہے، اور 21واں جو سپارہ ہے اس کی یہ آخری 2 آیات ہیں۔ حضرت عائشہ نے کہا، اے اللہ کے رسول کیا میں آپ کے بارے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں گی؟
میں تو اللہ، اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو پسند کروں گی، اور میں آپ سے یہ بھی کہوں گی کہ میں نے آپ سے جو کچھ کہا ہے آپ اپنی کسی دوسری بیوی کو نہ بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جو بھی عورت میرے سے سوال کرے گی میں اسے بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تکلیف میں اور مشقت میں ڈالنے والا اور پریشان کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ مجھے تعلیم دینے والا اور آسانیاں پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ میرا خیال ہے میں آپ کو پہلے سارا واقعہ بتا دوں تو پھر آپ کو یہ حدیث آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ اصل میں ہوا یہ کہ جب مسلمانوں کے کچھ مالی حالات بہتر ہو گئے، خاص طور پر غزوہ خیبر کے بعد مسلمانوں کے مالی حالات بہتر ہو گئے تھے، اور مسلمانوں کے جو فقر و فاقہ کے معاملے تھے وہ نسبتاً اس میں تھوڑی سی آسانی پیدا ہو گئی تھی، تو تمام ازواج نے مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ یا رسول اللہ، گھر میں جو فقر و فاقہ کی کیفیت ہے آپ ایسا کیجئے، ہمارے خرچ میں تھوڑا سا اضافہ فرما دیں۔ اور اس سلسلے میں تمام ازواج جو تھیں وہ ان کی ایک آواز تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں یہ تشریف فرما تھے، ساری ازواج ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں آس پاس، حضرت ابو بکر گھر داخل ہوئے اور یہ تمام ازواج آپ سے نفقے کا مطالبہ کر رہی تھیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے انہوں نے اس فقر و فاقہ کو اپنی آزاد مرضی کے ساتھ اختیار کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کوئی مجبوری نہیں تھی کہ آپ کے پاس مال نہیں تھا، آپ چاہتے تو آپ عیش و عشرت کی زندگی گزار سکتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فقر و فاقہ تھا وہ از خود اختیار کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو خواتین کا نفقے میں اضافے کا مطالبہ تھا، کچھ اور معاملات بھی ساتھ ہی اکٹھے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا راز کسی ایک بیوی کو بتایا تھا اور اس بیوی نے وہ آپ کا راز افشا کر دیا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے حضرت زینب کے پاس بیٹھ کر شہد پیا کرتے تھے، تو دوسری ازواج نے یہ کوشش کی کہ آپ وہ شہد نہ پئیں۔ ہوتا یہ تھا جب حضرت زینب کے پاس آپ بیٹھ کر شہد پیتے تھے تو دوسری ازواج کا جو وقت تھا وہ کم ہو جاتا تھا، تو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ اور حضرت سودا، ان کا نام بھی حدیث میں آتا ہے، انہوں نے مل کے یہ پروگرام بنایا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی کے پاس آئیں گے تو وہ انہیں کہیں گی یا رسول اللہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بو سخت ناپسند تھی۔ وہی ہوا جو کہ انہوں نے چاہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب کسی نے یہ کہا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے، دوسری بیوی کے پاس گئے تو اس نے بھی کہہ دیا یا رسول اللہ آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی میں آئندہ سے شہد نہیں پیوں گا۔ اس پر پھر سورہ تحریم کی آیات اتر آئیں کہ اے نبی، تو اپنی بیویوں کو راضی کرنے کے لیے حلال چیزوں کو کیوں حرام کرتا ہے، اور تم اپنی قسم کو توڑو۔ اور واقعی آپ سوچ لیجیے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قسم برقرار ہوتی تو امت مسلمہ جو ہے وہ شاید سے فائدہ نہ اٹھا سکتی۔ بہرحال یہ 2-3 واقعات اکٹھے ہو گئے۔ ازواج جو تھیں نفقہ میں اضافے کا مطالبہ کر رہی تھیں، یہ شہد والا واقعہ ہو گیا تھا، تھوڑی سی سے بدمزگی ہوئی۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کو اپنا ایک راز کی بات بتائی اور اسے کہا کہ کسی کو نہ بتانا، اور اس نے یہ بات کسی اور کو بتا دی۔ اس کا ذکر بھی سورہ تحریم میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑا ہی دکھ لگا، آپ نے زیادہ تکلیف محسوس کی۔ اس کے علاوہ کچھ اور وجوہات بھی ساتھ مل گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا، ایک آپ کو چوٹ لگی، آپ زخمی ہو گئے۔ اس کے علاوہ گھر میں ازواج کے اندر تھوڑی سی اور ٹینشن بھی تھی۔ گھر میں ازواج کے 2 گروپ بن گئے تھے، اور ان میں سے ایک گروپ کو حضرت عائشہ اس کو لیڈ کر رہی تھیں اور دوسرے گروپ کو حضرت ام سلمہ لیڈ کر رہی تھیں۔ ان کے درمیان تھوڑی سی
جو تھی نا تناؤ کی کیفیت تھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ساری باتوں سے بڑے پریشان تھے۔ آپ نے کیا کیا کہ بجائے اس کے کہ آپ کسی کو ڈانٹتے، کسی سے ناراض ہوتے، کسی کو برا بھلا کہتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج کو سمجھانے کے لیے ان سے 1 مہینے کے لیے علیحدگی اختیار کر لی، اور آپ مسجد نبوی کے اوپر ایک بالا خانہ تھا، وہاں پہ آپ فروکش ہو گئے، 1 مہینہ آپ وہیں پر رہے، اور جب وہاں سے آپ واپس آئے، 1 مہینہ گزر گیا، آپ وہاں سے واپس آئے تو آپ نے ازواج کے سامنے یہ آیات رکھی جو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر نازل فرمائی تھی، وہی آیات جو ہم نے پہلے پڑھی ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرۃ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ اے نبی کی بیویو، اگر تمہیں دنیا چاہیے، تمہیں دنیا کی زینت چاہیے تو آؤ میں یہ تمہیں دے دوں، اور لیکن پھر اس کے بعد تم میرے ساتھ نہیں رہ سکو گی، میں تمہیں اچھی طرح رخصت کر دوں گا۔ اور یہ اللہ کا حکم تھا کہ اپنی بیویوں سے یہ بات کہہ دو، کیونکہ الفاظ یہ ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، تو یہ اللہ کا حکم تھا کہ پھر تم انہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکو گے، اور اگر تمہیں اللہ، اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس مہینہ علیحدہ گزارنے کے بعد سب سے پہلے حضرت عائشہ کے پاس تشریف لائے، اور حضرت عائشہ کے سامنے ان 2 آیات کی تلاوت کی، اور ان کو اختیار دیا کہ چاہو تو تم دنیا کی زندگی چاہیے تو آؤ میں تمہیں دنیا مال و دولت دیتا ہوں، لیکن تم پھر میرے ہاں نہیں رہ سکو گی، اور اگر تمہیں آخرت چاہیے، اللہ اور اس کے رسول چاہیے، آخرت کا گھر چاہیے، تو اللہ تعالیٰ تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے کہ بہت قدردان ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی کہا کہ تم ایسا کرو، اس معاملے میں جلدی نہ کرو، اپنے ماں باپ سے مشورہ بھی کر لو۔ حضرت عائشہ نے فوراً فیصلہ کیا، کہنے لگی یا رسول اللہ میں کس معاملے میں مشورہ کروں، میں تو صرف آپ ہی کو اختیار کرتی، مجھے کسی سے مشورہ نہیں کرنا، میں صرف آپ ہی کو اختیار کرتی ہوں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اور ساتھ ہی حضرت عائشہ نے یہ بھی کہا کہ یا رسول اللہ اب آپ دوسری ازواج کے پاس جا رہے ہیں اور ان کو بھی آپ یہ اختیار دے رہے ہیں، تو آپ انہیں یہ نہ بتائیے گا کہ میں نے آپ کو کیا جواب دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کہا کہ میں جو عورت بھی میرے سے پوچھے گی میں اسے بتا دوں گا، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مشقت میں ڈالنے والا اور پریشان کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، مگر مجھے اللہ تعالیٰ نے آسانیاں بہم پہنچانے والا اور تعلیم دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پھر باقی ازواج کے پاس بھی گئے اور ان کو بھی یہی پیشکش کی جیسا کہ آپ نے حضرت عائشہ کو پیشکش کی تھی۔ تمام ازواج نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار کر لیا، اور اس کے بعد آپ کو پھر اپنی وفات تک کبھی تکلیف نہ ہوئی۔ اب یہ تمام واقعات قرآن مجید میں موجود ہیں، اور ان کی تشریح آپ دیکھ لیجئے حدیث میں بھی موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتے تھے کہ ازواج مطہرات جو تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ انسان تھے، ان کے ساتھ بشری تقاضوں کے تحت ان کے اندر بھی اونچ نیچ ہو جاتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا، ان سے خود علیحدگی اختیار کر لی، بجائے اس کے کہ بیویوں کو ڈانٹتے، انہیں مارتے پیٹتے یا کوئی اور کچھ کرتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ والا طریقہ اختیار کیا کہ آپ ان سے خود 1 مہینے کے لیے علیحدہ ہو گئے، کسی کے گھر نہیں گئے، اکیلے وہاں پہ رہے۔ ازواج کو احساس ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہیں اور ہمارے طرز عمل سے انہیں تکلیف پہنچی ہے، اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ وفات تک پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی بیوی سے کوئی شکایت نہ تھی۔ تو اس واقعے میں ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں۔
ایک نہیں، دو نہیں، بے شمار سبق ہیں. میں ایک دو کا صرف ذکر کر کے تو آگے چلوں گی. ظاہر ہے ہمارے پاس اتنا وقت یہاں نہیں ہوتا کہ ہم زیادہ تفصیل سے بات کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری خواتین جو ہوتی ہیں، ذرا تھوڑی سی تنگی آئی تو گھر میں لڑائی شروع ہو گئی. اور میاں بیوی کی اکثر لڑائیوں کی وجوہات معاشی ہوتی ہیں. تو لہٰذا تھوڑا سا صبر کرنا سیکھیں، تھوڑی سی قناعت کرنا سیکھیں. ازواج مطہرات آپ کے لیے رول ماڈل ہیں. ان کی زندگیوں سے ہمیں کیا سبق ملتے ہیں، یہ ذرا غور کر کے دیکھیے، یہ ذرا سوچ کے دیکھیے اور اپنے طرز عمل پر نگاہ ڈالیے. دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل مردوں کے لیے نمونہ ہے. بیویوں کو آپ کچھ سمجھانا چاہتے ہیں، ظاہر ہے آپ بھی انسان تھے، آپ کے ازواج بھی انسان تھے. انسان ہونے کے تقاضے سے اونچ نیچ تھوڑی بہت کہاں نہیں ہوتی، ہر جگہ ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا کہ ایک مرد اپنی بیوی کے ساتھ اس کو کیا رویہ رکھنا چاہیے. آپ چاہتے تو آپ ڈانٹ ڈپٹ بھی کر سکتے تھے، بیویوں کو گھر سے بھی نکال سکتے تھے، کوئی ایک دو کے ساتھ کوئی اور بھی خرابی کی جا سکتی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی شائستگی کے ساتھ اس معاملے کو نپٹایا. مقصود اصلاح تھا، مقصود احساس دلانا تھا، مقصود غصہ نکالنا نہیں تھا. تو مرد ایک بات ضرور سیکھیں کہ بیویوں کو انہوں نے سمجھانا ہوتا ہے، انہیں احساس دلانا ہوتا ہے. اس کے لیے یہ طریقہ بھی تو اختیار کیا جا سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار کیا تھا. ویسے بھی آپ سوچیں گے، غور کریں گے تو آپ کو کچھ اور راستے بھی نظر آ جائیں گے اپنے اپنے حالات کے مطابق. تو اللہ تعالی ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث نمبر 2016. عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، کیا مجھے اپنے بیوی سے جھوٹ بولنے سے گناہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا جھوٹ نہیں بولنا، اللہ تعالیٰ جھوٹ کو پسند نہیں کرتا. اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں جھوٹ بول کر اسے صلح کرنا چاہتا ہوں اور اس کو خوش کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا تو پھر کوئی گناہ نہیں. دیکھیے شریعت جو ہے وہ آپ کو کتنی آسانیاں دیتی ہے. ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا، کہنے لگا، یا رسول اللہ، اگر میں اپنی بیوی سے جھوٹ بولوں تو مجھے گناہ ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں بھائی ہوگا، کیونکہ اللہ تو جھوٹ کو پسند نہیں کرتے. لیکن انہوں نے اپنی نیت بتائی کہ یا رسول اللہ، میں جھوٹ بول کے اس سے صلح کرنا چاہتا ہوں، اس کو خوش کرنا چاہتا ہوں، تو کیا مجھے پھر بھی گناہ ہوگا؟ میری نیت صلح کی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کوئی گناہ نہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ صلح اتنا بڑا نیک عمل ہے کہ کوئی اور نفلی کام اس کے برابر نہیں ہے. ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں جو کہ نفلی نماز، نفلی روزے اور نفلی صدقے سے زیادہ افضل ہے. دوبارہ حدیث کے الفاظ سن لیجئے، جو نفلی نماز، نفلی روزے اور نفلی صدقے سے زیادہ افضل ہے. صحابہ کہنے لگے، یا رسول اللہ ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا، لوگوں کے درمیان صلح کرانا. اور پھر میاں بیوی کے درمیان صلح کرانا، یہ تو بہت ہی افضل عمل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے صلح کرنے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت بھی دی ہے. 3 موقعوں پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. میاں بیوی میں میاں اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بول لے، بیوی اپنے شوہر کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بول لے. اب یہ کس قسم کا جھوٹ بولنا ہے؟ ایسا جھوٹ نہ بولیے جس سے واقعات جو ہیں ان میں غلطی ہو. آپ ایک واقعے کو نہیں جھٹلا سکتے. آپ اس طرح کا جھوٹ بول سکتے ہیں جس سے اگلا خوش ہو جائے. مثال کے طور پہ خامد اپنی بیوی سے کہتے ہیں، مجھے تم سے بہت محبت ہے، میں 2 دن فلاں سفر پہ گیا ہوا تھا، میں ہر وقت تمہیں یاد ہی کرتا رہا. یا بیوی سے وہ یہ کہہ سکتا ہے، تم بہت حسین ہو، مجھے تو تم سب سے زیادہ پیاری لگتی ہو. ایسی باتیں جس سے اگلا خوش ہو جائے. اسی طرح
عورت اپنے شوہر سے کہہ سکتی ہے کہ میں سارا دن آپ کا انتظار کرتی رہتی ہوں، آپ یہاں پہ نہیں ہوتے، میں ہر وقت بے چین رہتی ہوں، آپ آ جاتے ہیں مجھے چین آ جاتا ہے، یا آپ کو دیکھ کے مجھے ٹھنڈ پڑ جاتی۔ تو اس طرح کی باتیں جن سے انسان خوش ہوتا ہے، عورت بھی اپنے شوہر سے کر سکتی ہے، خامن بھی اپنی بیوی سے کر سکتا ہے۔ اور لیکن میں نے دوبارہ آپ کو بات بتائی، ایسا جھوٹ نہ بولیں جن سے آپ واقعات کو غلط کر دیں۔ جو صحیح بات ہے اس میں جھوٹ بول کے آپ اس کو غلط قرار دے دیں، نہیں، ایسی باتیں جن کے ساتھ آپ دوسروں کو خوش کر سکیں۔ اسی طرح تیسرا جو موقع ہے، کسی میاں بیوی کے علاوہ کسی اور سے صلح کرانی ہے، وہاں بھی جھوٹ بولنا جائز ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی بہن بھائی ہیں، کوئی رشتہ دار ہیں جن کے آپس میں لڑائی ہوئی ہے، ایک صلح کرانے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ فلاں رشتہ دار بھی جو ہے وہ تم سے صلح کرنے کے لیے بڑا بے چین ہے، وہ بھی بہت پریشان ہے، وہ صلح کرنے کے وہ تم سے صلح کرنے میں پہل کرنا چاہتا ہے۔ اس طرح کی باتیں جن کے ساتھ اگلے کا دل نرم ہو جائے اور اگلا جو ہے وہ جو اس کا دل صلح کی طرف مائل ہو جائے، تو ایسی باتوں کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ حدیث نمبر 2021۔ سعد بن ابو وقاص کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان بن مظعون نے عورتوں کو ترک کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ معاملہ پیش آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف پیغام بھیجا، عثمان، مجھے رہبانیت کا حکم نہیں دیا گیا، کیا تو میری سنت سے منہ موڑتا ہے؟ میرا خیال ہے میں آپ کو پہلے اس حدیث کا بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ 3 صحابہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتے ہیں، اور گھر آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر موجود نہیں ہیں، حضرت عائشہ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون کون سی نیکیاں کرتے ہیں؟ ان کی مراد یہ تھی کہ ہم بھی وہی نیکیاں کریں تاکہ اللہ تعالی ہمیں جنت عطا فرمائے۔ یہ 3 صحابی جو تھے، یہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت علی بن ابی طالب تھے، اور عبداللہ بن عمر بن عاص تھے۔ تو حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عبادت کے سلسلے میں معمولات تھے ان سے آگاہ کیا، تو انہوں نے آپس میں بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، تو آپ تو تھوڑا بھی عمل کر لیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ مقام محمود عطا فرما دے گا، لیکن ہمیں تو اس سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ بڑی نیک نیتی کے ساتھ تینوں نے آپس میں وعدہ کیا۔ حضرت علی کہنے لگے، میں ساری رات قیام کیا کروں گا اور میں رات کو سوؤں گا نہیں، میں ساری رات اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہنے لگے، میں روزانہ روزہ رکھوں گا اور میں کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ اور عثمان بن مظعون کہنے لگے کہ میں کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ ظاہر ہے انسان نکاح کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی پھر اولاد کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، گھر بنانا ہے، کمانا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ احسان سلوک کرنا ہے۔ تو حضرت عثمان بن مظعون نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا۔ یہ تینوں صحابی جو ہیں انہوں نے آپس میں یہ بات کی۔ حضرت عائشہ گھر میں یہ باتیں ان کی سن رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے انہیں سب بتایا کہ اس طرح کر کے یہ 3 صحابی آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے آپ کی عبادت کے بارے میں پوچھا تھا، میں نے انہیں بتایا، تو انہوں نے آپس میں یہ بات کی اور تینوں نے جو وعدے کیے تھے حضرت علی کا کہ میں ساری رات قیام اللیل کیا کروں گا، میں رات کو نہیں سویا کروں گا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، میں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور حضرت عثمان بن مظعون کہ میں نکاح ہی نہیں کروں گا، کیونکہ نکاحی کے ساتھ باقی ساری ذمہ داریاں آتی ہیں۔ اب یہ حضرت عائشہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بتائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوا لیا۔ حضرت عثمان سے آپ نے فرمایا، عثمان، مجھے رہبانیت کا حکم نہیں دیا گیا، اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا، کیا تو میری سنت سے بے رغبتی کرتا ہے؟ تو میری سنت سے منہ موڑتا ہے؟ حضرت عثمان نے کہا، نہیں اللہ کے رسول، میں آپ کی سنت سے
منہ نہیں موڑنا چاہتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا طریقہ یہ ہے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، اور جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یعنی تینوں صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ حضرت علی بن ابی طالب کو کہا کہ میں راتوں کو سوتا ہوں اور قیام اللیل بھی کرتا ہوں، اور عبداللہ بن عمر سے کہا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، اور عثمان بن مظعون سے کہا کہ میں نے نکاح بھی کر رکھے ہیں، اور ساتھ ہی پھر آپ نے ایک جملہ کہا جو کہ بہت ہی اہم ہے۔ آپ نے فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ موڑے گا وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ میری امتی سے نہیں ہے۔ تو تمہیں یہ جو تم نے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا نہیں کرنا، تمہیں میری سنت پر چلنا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان سے کہا کہ تیرے گھر والوں کا تجھ پر حق ہے، تیرے نفس کا تجھ پر حق ہے۔ حضرت سعد جو کہ اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان کو نکاح نہ کرنے کی اجازت دے دیتے تو مسلمان یہ عزم کر چکے تھے کہ وہ خسی ہو جائیں اور اللہ کی عبادت کے لیے ہر چیز سے یکسو ہو جائیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ نکاح نہ کرے، ورنہ تمام مسلمان یہ اس بات کے لیے تیار تھے کہ ہم نکاح نہیں کرتے اور ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو یکسو کر لیتے ہیں۔ تو اصل بات ہے اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اسلام کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے ہی یہی کہ وہ ہمیں دنیا میں رہ کے اللہ کا بندہ بننا سکھاتا ہے۔ اسلام ہمیں دنیا کی کسی نعمت سے محروم نہیں کرتا، وہ ہمیں شادی کی نعمتیں بھی عطا فرماتا ہے، وہ ہمیں اولاد کی نعمتیں بھی دیتا ہے، وہ ہمیں حلال کمائی کمانے کی بھی اجازت دیتا ہے، وہ ہمیں بہترین کھانوں سے لذت اندوز ہونے کا بھی کی بھی اجازت دیتا ہے، لیکن ہر کام کے لیے وہ کچھ حدود اور قیود طے کر دیتا ہے۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، ویسے بھی رہبانیت جو ہے یہ غیر فطری طریقہ ہے، یہ انسان کی فطرت نہیں ہے۔ عیسائیوں نے رہبانیت اختیار کی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ عیسائیوں میں سے جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا چھوڑ دیتے ہیں، نکاح نہیں کرتے، اور پھر وہ نن اور مانکس جو ہیں یہ ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دیتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں جو عیسائی ہیں وہ رہبانیت کو نبھا نہ سکے۔ آج ان کے چرچز جو ہیں وہ فحاشی کے اڈے بنے ہوئے ہیں۔ اس طرح کی خبریں اگر آپ اخبار میں دیکھیں تو ہر وقت آتی رہتی ہیں۔ جہاں پہ چرچ، جہاں پہ یہ نن اور مانکس رہتے ہیں وہاں پہ جو اندر خانے ہو رہا ہوتا ہے بہت سی رپورٹس اس کا پول کھول رہی ہوتی ہیں۔ اصل بات ہے انسان اپنی فطرت سے نہیں لڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو دین فطرت رکھا ہے، جیسا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ویسا ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین دیا۔ اور ویسے بھی میں ایک بات آپ سے، آخری بات آپ سے کہوں، اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ کے اللہ کو یاد کرے، اصل نیکی یہ ہے دنیا میں رہ کے اللہ کو یاد کرے۔ دنیا میں رہ کے اللہ کو یاد کرنا یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اس دنیا کی لذتوں سے بھی فائدہ اٹھائیں اور پھر اللہ کے احکامات کی بھی پابندی کریں، یہ اصل نیکی ہے، اور یہی ہمیں اسلام نے حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھیے، آپ نے نکاح بھی کیے، آپ نے گوشت بھی کھایا، آپ جو تھے حکمران بھی تھے، سیاست بھی کی، ہر چیز سے فائدہ اٹھایا، لیکن آپ سے زیادہ درویش اور آپ سے زیادہ دنیا سے بے رغبت اور کوئی نہیں تھا۔ تو یہ طریقہ اختیار کیجیے۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير